نقشہ ایسا جما دیا تو نے، اب 10 منٹ کے لیے کتاب کے لیے مجاہد اہل سنت، فاضل جلیل، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ بشیر احمد فردوسی، پرنسپل جامعۃ الفردوس آصف پور، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کتاب سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آج سرزمین عارف والا کے لیے بڑی یہ سعادت کی گھڑی ہے کہ سرزمین عارف والا پر جگر گوشہ غوث الورا صاحبزادہ سید عبد القادر گیلانی البغدادی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے پاس تشریف لائے، جن کے فیوز و برکات سے فقط ایک علاقہ نہیں بلکہ پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ آج خدائے نم یزر نے کرم کیا کہ ہم بھی ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات شہزادہ غوث اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ کریم تا دیر قائم و دائم رکھے۔ حضرات گرامی، مجھے جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ دور میں مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ حضرات گرامی، اس قلیل سے وقت میں 2-3 باتیں بنیادی عرض کروں گا۔ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے میں اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سب سے پہلے تو جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدائے لم یزل ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کو قرآن سکھایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا خلق الانسان، اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور بیان کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ اگر قرآن مقدس کی اس ترتیب پر غور فرمائیں تو اہل علم کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ قرآن مقدس نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے الرحمن علم القرآن، اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کو قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، میں نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا کیا۔ اگر قرآن کی ترتیب پہ غور کریں تو اللہ کریم اشارتاً سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن پڑھانے کا ذکر پہلے ہے، پیدا کرنے کا ذکر بعد میں ہے، جس سے اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے میرا محبوب تمہارے پاس دنیا میں بعد میں آیا ہے، قرآن پہلے سیکھ لیا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو گویا کہ سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد خدائے لم یزل نے رکھی، اور رب کائنات کے مدرسے کے طلباء کا نام انبیاء کرام
علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہے، اور اس مکتب کے پہلے طالب علم کا نام پیارے آدم علیہ السلام کی ذات مبارکات، اور اس مکتب کے آخری طالب علم کا نام امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس فیض کو جو رب کائنات نے ذوات قدسیہ کو عطا فرمایا تھا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی، قرآن مقدس جو ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، خدائے لم یزل کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو عرض کیا مولا کہ یہ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، اب مدرسہ چلانے کے لیے ایک معلم اور ایک استاد کی ضرورت ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے مدرسہ تو بنا دیا، اس مدرسہ چلانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ تو خدائے لم یزل نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ رب کائنات نے اس مدرسے کے معلم کے انتخاب کے لیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو دنیا میں بھیجا۔ حضرات گرامی، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں فکر اور پھر مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں آپ کے طلباء کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مکتب میں تقریباً مورخین کی تحقیق کے مطابق 450 طلباء تک زیر تعلیم رہتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اصحاب صفہ کو دین اور دنیا کے علوم و فیوز عطا فرما کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کائنات کا نظام سنوارنے کے لیے آپ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مکتب میں پڑھنے والے طالب علم میں آپ نظر ڈالیں تو کہیں پیارے ابو بکر صدیق کی ذات نظر آتی ہے، کہیں عمر فاروق کی ذات نظر آتی ہے، کہیں پیارے عثمان کی ذات نظر آتی ہے، کہیں پیارے حیدر کرار کی ذات نظر آتی ہے، کہیں عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کی ذات نظر آتی ہے، کہیں ابو ہریرہ جیسے محدث کی ذات نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مکتب اور مدرسے سے علم کی شمع روشن کر کے پوری کائنات کو منور کیا۔ آج وہ قرآن کا فیوز، آج وہ تعلیم کی برکت وہاں سے چلتے ہوئے آئے بارہ کی سرزمین پر جامعہ حنفیہ میں پورے پاکستان کے اندر اہل سنت کے مدارس کے اندر آج اسی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، وہ تعلیم جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا کی ہے۔ اور اگر آپ اس کا تسلسل دیکھیں تو عزیزان گرامی، بغداد شریف کے اس مدرسے پہ بھی نظر ڈالیں جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات جب علم کے فیوز و برکات تقسیم کیا کرتے تھے، 30 40 بلکہ 70,000 تک طلباء آپ کی کلاس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ایک بنیادی بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، اس سے قبل میرے عزیزم شوکت سیالوی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا تھا، امام غزالی علیہ الرحمہ کے المنکب من الدلال کا، اس پہ ایک بات جو بڑی حمد کرنا تھا تو اس پہ توجہ کیجیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں جب جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں پڑھایا کرتا تھا، یہی نصاب ہوتا تھا، لیکن میں پڑھاتا تو مجھے پڑھانے میں سکون میسر نہیں آتا تھا۔ تعلیم و تعلم ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، کتابیں ہوتی تھی، طلباء موجود تھے، لیکن مجھے پڑھانے میں سکون نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑیے کیا کرنا ہے پڑھانے میں، جب سکون نہیں ملتا ہے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتا میں نے درس و تدریس بند کر دی، پڑھانا بند کر دیا، میں جنگلات میں نکل گیا، دن رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا اور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتا تھا، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں آتا تھا، سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ فرماتے میری نظر قرآن مقدس کی آیت پہ جاتی کہ رب کائنات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میں ذکر بھی کرتا تھا لیکن سکون نہیں ملتا تھا۔ فرماتا ہے میں ایک دن جنگل میں بیٹھا اللہ کر رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھے کہنے لگی غزالی بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی کیفیت بیان کی تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرو میرے کہنے پہ کسی شیخ کامل کے آستانے پر چلے جاؤ، کسی شیخ
کیا، میرے دل کو پالش کیا، میرے دل کی دنیا کو بدل دیا. کہا اب جاؤ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھاؤ، اب میں دیکھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے کے اندر سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا. فرماتے ہیں جب میں وظیفوں سے روحانی فیض لے کے اس مکتب میں جاتا ہوں اب حیران ہو جاتا ہوں، کتاب بھی وہی ہے، طلباء بھی وہی ہے، نصاب تعلیم بھی وہی ہے. پہلے پڑھتا اور پڑھاتا تو سکون نہیں ملتا تھا، اب پڑھتا ہوں تو وہ سکون مجسر ہے جو دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی نہیں ملتا. عزیزان گرامی، مدارس سے ذوات قدسیہ کے فیض و برکات کے جو چشمے پھوٹے ہیں، آج میرے اور آپ کے سینے کے اندر اگر ایمان کی رحمت موجود ہے تو یہ مدارس گرمی کا فیض ہوا کرتا ہے. اور عزیزان گرامی، ان مدارس کے فیض و برکات کو عام کرنے کے لیے بالخصوص آج میں دیکھتا ہوں سادات اعظام نے مدارس کا جو جال بچھایا ہے. ان مدارس کا ایک ہی مقصد ہے، اگر دل کی دنیا اجڑ گئی ہے اس کو آباد کرنا ہے تو مرکز مدرسہ ہی ہوگا جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. آج یہ دور پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر مدارس اور تعلیم دین کے حوالے سے مشکلات کا دور ہے. میں علماء کی خدمت میں اکثر کہا کرتا ہوں اس نظام کے بقا کے لیے، اس نظام تعلیم کے تحفظ کے لیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے علماء کرام کو کردار ادا کرے جو مجدد فضانی نے کیا تھا، وہ کردار ادا کرے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات نے کیا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ علم سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، علم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، علم عام کرنے میں کتنے کوشاں تھے. آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم فوت ہو گیا تو ایک ساتھی نے جا کے کہا حضور آپ کے مدرسے کا طالب علم فوت ہو گیا ہے، آپ کس کا جنازہ پڑھائیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لائے، آ کے اپنے طالب علم کو مخاطب کر کے کہا بیٹا بتاؤ تم میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مرنے کے لیے آئے تھے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر فرماتے بیٹا بتاؤ میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مرنے کے لیے آئے تھے. فرمایا تم میرے زندہ کھڑے ہو جاؤ، علم پہلے ہے موت کے اندر ہے، علم پہلے ہے موت بات کے اندر ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے سبق پڑھایا، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں جو چشمہ نبوت سے فیض چلا تھا یہ مدارس کے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک جاری ساری رہے گا. یہ مدارس اسی فیض کو عام کرنے کے لیے واضح وجود میں آتے ہیں. سادات کرام نے مدارس کو جال بچھائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج دنیا مادیت پرستی کے شکار ہو گئی ہے. آج انسان کے دل کے اندر دنیا اتنی رت بس چکی ہے اور یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا بارہ علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، ان چیزوں کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی دل کے اندر دنیا اتنی رت بس جائے گی کہ یہ رب کائنات کو بھی بھول جائیں گی. آج وہی منظر ہمارے سامنے ہے کہ دل کے اندر دنیا اتنی رت بس چکی ہے، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو دین کا مشن عام کرنے والے ہوتے ہیں، جو دین کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر کبھی درہم پہ دنانیر پہ مال و دولت پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر ہوتی ہے تو فقط رب کائنات کی ذات پہ ہوا کرتی ہے. اور علماء کی اجازت سے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کعبے کا طواف کر رہے تھے، آخر میں وقت آ گیا. اس نے سنا تھا کہ عبداللہ بن مبارک دین کا بڑا کام کرتے ہیں، کبھی مجھے موقع ملا تو میں ابن مبارک کی کچھ خدمت کروں گا. کعبے کا طواف کر رہے تھے، پیغام بھیجا کہ کہو عبداللہ بن مبارک کو کہو میں ملنا چاہتا ہوں. فرمایا اب میں اللہ کے گھر میں اللہ سے ہم کلام ہوں، رب کے گھر میں بندوں کو نہیں ملا کرتا. جملے پہ غور کیجیے، رب کے گھر میں بندوں سے نہیں ملا کرتا. میں طواف سے فارغ ہو کے ملاقات کر لوں گا. فارغ ہوئے واپس آئے تو حاکم نے وقت کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو آپ نے جو جملہ کہا بس اس کو آپ اپنے دل میں محفوظ کر لیں، انشاءاللہ بڑا کام آئے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک سے بادشاہ حاکم وقت کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. آپ نے کہا میں آپ سے دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں، بتا کیا مانگتے. اس نے کہا کہ آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے، آخرت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، دنیا مانگ لے. آپ
نے کہا جو دنیا کا مالک ہے، دنیا میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی تو اس سے کیسے مانگے؟ بات شاید نہیں سمجھ میں آئی۔ جو دنیا کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے رکھا ہے، جو دنیا کا مالک ہے، دنیا میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی تو اس سے کیسے مانگ کر تو مالک ہی نہیں۔ تو میرے عزیز آئیے آج ان مدارس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی کا مظاہرہ کیجیے، مدارس کو آباد کر دیجیے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب بھی کائنات کے اندر اسلام کا غلبہ آئے گا، انہی مدارس سے جو طالب علم پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کی آواز میں رب کائنات کو پاور اور طاقت پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا پر انشاءاللہ اسلام کا غلبہ آئے گا۔ دعا کیجیے خالق کائنات علیہ صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔